میں چوڑیوں والے اسٹال پر پہنچا تو گزشتہ ماہ میں دوسرے شہر کسی کام سے باہر گیا۔ جن صاحب سے ملاقات تھی وہ ابھی آفس نہیں پہنچے تھے۔ میں نے وقت کو انتظار میں ضائع کرنے کی بجائے بازار میں ایک دو چیزیں خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ ایک طرف جمعہ بازار لگا ہوا تھا۔ میں نے بائک سٹینڈ پر لگائی، پرچی لی اور یوں ہی گھومنے نکل پڑا۔ دراصل مجھے برساتی کی تلاش تھی۔ چلتے چلتے جب میں چوڑیوں والے اسٹال پر پہنچا تو مجھے ایک شخص جانا پہچانا سا دکھائی دیا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ خواتین اس اسٹال کو گھیرے ہوئے تھیں۔ میں آگے گزر گیا۔ چکر لگا کر واپس آیا تو اسٹال پر خواتین موجود نہیں تھیں۔ اسٹال والا بھائی صاحب دوسری طرف منہ کیے واٹر کولر میں سے پانی پی رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو ان کی گردن پر زخم کے نشان سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ شفقت چچا ہے۔ میں نے آواز دی، انکل چوڑیوں کا یہ سیٹ کتنے کا ہے؟ میری آواز سن کر وہ صاحب پلٹے اور مجھے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ پانی کا گلاس نیچے رکھا اور رانا صاحب آپ کہہ کر آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹال کے پیچھے پڑے بینچ پر بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگے۔ میں حیران پریشان تھا۔ شفقت صاحب کسی دور میں ہمارے محلے دار تھے۔ بڑی خوشحال قسم کی فیملی تھی۔ ان کے بہت ہی خوش باش رہنے والے لوگ تھے۔ اب یہاں سخت گرمی میں یوں سر بازار، وہ بھی چوڑیوں کے اسٹال، کچھ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے اور میں ان کے ماضی میں کھویا ہوا ہاں ہوں کیے جا رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، شفقت چچا ساری باتیں بعد میں، پہلے یہ بتائیں ایسی ابتر حالت کیوں کر ہے؟ انہوں نے کندھے پر پڑے میلے رومال جس کی اڑی ہوئی رنگت اس کی عمر رسیدہ ہونے کی گواہ تھی اس سے ماتھا صاف کیا اور بولے، آپ تو جانتے ہیں جب تک والد صاحب پردیس میں رہے ریال بھیجتے رہے۔ گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ والد صاحب نے کبھی بھی کوئی تنگی نہیں دی۔ ان کے اچانک بیمار ہونے اور واپس لوٹ آنے پر مجھے فوری طور پر کچھ نہ کچھ روزگار تو شروع کرنا تھا۔ ابا جی نے جمع پونجی میرے حوالے کی۔ میں نے ایک دوست کے ذریعے پراپرٹی کا کام شروع کیا۔ اس دوران چھوٹا بھائی FSc کر چکا تھا۔ میں نے اسے میڈیکل کی تعلیم کے لیے ہمت دلائی۔ کاروبار اچھا چل نکلا تھا۔ بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ بھائی بھی تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک ملازم ہو گیا۔ کچھ ہی ماہ بعد اس کی ہم نے شادی بھی کر دی۔ اچانک وقت نے پلٹا لیا۔ سارا سرمایہ ڈوب گیا، مکمل کاروبار ختم ہو گیا۔ یہ تو خیر ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اب سارا بوجھ ڈاکٹر صاحب پر تھا۔ کاروبار کے دھچکے نے میرے اعصاب توڑ کر رکھ دیے تھے۔ دل کا مریض بن چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہر مہینے پیسے بھیجتے جس سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ میں نے اس دوران کئی مرتبہ ملازمت کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر صاحب نے روک دیا کہ بھائی آپ نے مجھے بچوں کی طرح پالا، مجھ پر خرچ کیا ہے، اب میرا فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ 3 ساڑھے 3 سال تو ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن مجھے ڈاکٹر صاحب کا وائس میسیج ملا کہ بھائی جان آپ کچھ کام کر لیں، اپنے بچوں کا سوچیں، ان کے مستقبل کا سوچیں، کوئی جاب وغیرہ کر لیں، اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مکان میں سے میرا حصہ الگ کر کے بھیجیے۔ میں یہ سن کر بہت حیران رہ گیا۔ قصہ مختصر، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی ملازمت نہ ملی۔ ایک دو جگہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملی اور آج یہ اسٹال لگاتا ہوں۔ ویسے ادھر گنبد بازار میں ایک شیخ صاحب کی کپڑے کی دکان ہے، بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مجھے دکان کے سامنے اسٹال لگانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ گزر بسر ہو رہا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، وہ پڑھ لکھ گیا ہے، 18 اسکیل کا آفیسر ہے، سرکاری گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ۔ اب وہ مجھے ہر روز کہتا ہے آپ ریسٹ کریں، کام نہ کریں، لیکن رانا صاحب زندگی کے سبق کو ایک بار میں ہی یاد کر لینا چاہیے۔ 2 تجربہ مجھے پہلی زندگی سے مل چکا ہے، میں اسے دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی کے ہاتھوں ملے دکھ نے ایک سبق دے دیا ہے، جب تک چل سکتا ہوں اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ ابھی یہی سوچ ہے، کسی کا احسان نہیں لوں گا۔
انہوں نے قصہ سنا کر آنکھیں صاف کیں۔ میں انہیں دوبارہ گلے ملا اور بہت سے سبق دامن میں چھپائے لوٹ آیا۔ احباب گرامی، جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میں سوچتا ہوں خونی رشتے اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، خون سفید کیوں ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے دل اتنے سخت اور آنکھیں سخت پتھر کیوں ہوتی جا رہی ہیں، رشتے غرض، مطلب، لالچ، ہوس اور بے حسی کی بھیٹ کیوں چڑھ رہے ہیں۔ مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ شاید یہ قرب قیامت کی ہی نشانی ہے، شاید نہیں، یقیناً۔